ہوں گے. آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا, اگر وہ آئے, جس کا آنے کا امکان نہیں ہے, لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا نہ آئے؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے. اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں جی, میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے, اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں کی, اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے, میں گیا وہاں, جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے, اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں. کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے, ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں, لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو, جو پولیس کی نہ ہو. کیوں؟ وہ تو ہمارے مدعی ہیں, وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے, اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعتراضات کو ختم کرتا ہوں, آپ دستخط کر دیں. اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا. ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا. جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا. یہ غلط ہے, یہ غلط بیانی ہے. آپ نے آرڈر شیٹوں, آپ کی عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس, ایک رسپیکٹ, ایک سینکٹی حاصل ہوتی ہے. کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے, لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے, اور وہ بھی روزمرہ, آج سے کل, کل سے پرسوں, اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا, پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا. ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں, اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے. اور آگے سے آپ کو یاد ہے, آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں کیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے. محترم, میں اس کیس میں, یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا. پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ, کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ, کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی, آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں. یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, روزانہ. آگے سے حیرت ہے, تارڑ صاحب, کیا نام ہے, عطا تارڑ, آج اس کی روزانہ آتا ہے. وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟
نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ PMLN کا کوئی لینا دینا ہے. آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا. اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا. آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گیم سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس. یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے. بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی. آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں. آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے. بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے. آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ PTI کے وکلاء نہ آئیں؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے. اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں. جی میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے. اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں کی. اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے، میں گیا وہاں، جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں. کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے، ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو. کیوں؟ وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے. اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں. اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا. ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا. جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا. یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے. آپ نے آرڈر شیٹوں، آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے. کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے.
لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے سے آپ کو یاد ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں کیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے۔ محترم، میں اس کیس میں، یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا، پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روزانہ آگے سے حیرت ہے۔ تارڑ صاحب، کیا نام ہے اس کا؟ عطا تارڑ، آج اس کی روزانہ آتا ہے، وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے۔ آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا۔ اس دن بھی عدالت میں اس نے ہڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے۔ بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی۔ آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں۔ آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے۔ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئیں؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں میں پیش ہوا ہوں۔ تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں، یک طرفہ آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے۔ میں